اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 30 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی منصوبات میں کہ یعنی وہ کون سے اسماء ہیں جو منصوب واقع ہوتے ہیں۔ منصوبات کی پہلی 5 اقسام کو ہم نے تفصیل سے ذکر کر لیا ہے اور وہ ہیں مفاعیل خمسہ یعنی مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول معہو، مفعول لہو اور مفعول فی، جن 5 مفعولوں کو مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 5 اقسام کو ہم نے پہلے تفصیل سے ذکر کر لیا ہے۔ آج جو بقیہ اقسام ہیں منصوبات کی ہم ان کو بیان کریں گے۔ چھٹی قسم جو ہے منصوبات کی وہ ہے حال، یعنی حال منصوب واقع ہوتا ہے۔ اب حال کیا ہے؟ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ حال بتاتا ہے، مثلا فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہ فاعل سے فعل صادر ہوا ہے تو اس وقت فاعل کی حالت کیا تھی، کنڈیشن کیا تھی۔ یا اسی طرح مفعول کی جب حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جب یہ فعل مفعول پر واقع ہوا ہے تو اس وقت مفعول کی حالت کیا تھی۔ یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب یہ فعل واقع ہوا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کیا تھی، کیفیت اور کنڈیشن کیا تھی۔ اور یہ اسم جس کی حالت کو بیان کرتا ہے اسے ذوالحال کہا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ اسم فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہو تو اس وقت فاعل کو ذوالحال کہیں گے، اگر مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے تو مفعول کو ذوالحال کہیں گے۔ تو لہٰذا جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی کنڈیشن کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں اور یہ اسم حال واقع ہوتا ہے۔ مثلا جاء زید راکبا، زید آیا۔ جب زید آیا تو زید کی حالت کیا تھی؟ راکبا، وہ سوار تھا۔ اب راکبا حال ہے اور یہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، راکباً اس فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب زید آیا ہے، جب زید سے یہ فعل سرزد ہوا ہے تو اس وقت فاعل یعنی زید کی حالت کیا تھی؟ زید کی حالت تھی راکباً، سوار۔ تو لہٰذا اس مثال میں راکباً نے فاعل کی حالت کو بیان کیا ہے، حال نے فاعل کی حالت کو بیان کیا، تو کیا ہوگا؟ زید ذوالحال ہوگا، راکباً حال ہوگا۔ یا مثلا ضربت زیدا نائما، میں نے زید کو مارا، مفعول بہ کیا ہے؟ زیدن ہے۔ اب جب زید کو مارا تو زید کی حالت کیا تھی؟ نائما، زید سویا ہوا تھا۔ تو لہٰذا نائما حال نے یہاں پر مفعول کی حالت کو بیان کیا، تو لہٰذا زیدن مفعول بہ جو ہے یہ ذوالحال ہوگا اور نائما حال ہوگا۔ اب ان کی ترکیبیں کیا ہوگی؟ جا فعل ہوگا، زید ذوالحال ہوگا، راکباً حال ہوگا۔ یہ ذوالحال اور حال مل کر جاء کا فاعل ہوں گے اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں گے۔ اسی طرح ضربت زیدا نائما، ضربت فعل اور فاعل ہے، زیدا ذوالحال ہے، نائما حال ہے۔ ذوالحال اور حال مل کر ضربت کے لیے مفعول بہ واقع ہوں گے اور پھر یہ فعل، فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں گے۔ اب ان 2 مثالوں میں کیا ہوا؟ جاء زید راکبا میں راکبا حال نے فاعل کی حالت کو بیان کیا، ضربت زید نائما میں نائما حال نے مفعول بہ کی حالت کو بیان کیا۔ اگلی مثال جس میں فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، مثلا کلمت زیدا جالسین، میں نے زید سے کلام کیا، گفتگو کی میں نے زید سے۔ جب گفتگو کی تو میری اور زید دونوں کی حالت کیا تھی؟ جالسین، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔
تو لہٰذا یہاں پر جالسین نے جو ہے اس نے فاعل اور مفعول بھی دونوں کی حالت کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا حال کیا واقع حال کی تعریف کیا ہوئی؟ حال وہ اسم ہے جو فاعل مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے. اور یہ اس میں جو کہ ہم نے بیان کیا کہ جس کی حالت بیان ہو رہی ہوتی ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں. یہ ذوالحال اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے اور یہ مقدم ہوتا ہے، یعنی ذوالحال پہلے ہوتا ہے، حال بعد میں ہوتا ہے. جس طرح ہم نے یہ پہلے مثالیں جتنے بھی آئی ہیں، جاء زید راکبا، زید کیا ہے؟ ذوالحال ہے، یہ معرفہ ہے، اور پہلے ہے حال جو ہے راکبا وہ بعد میں ہے. ضربت زیدا نائما میں زیدن ذوالحال یہ معرفہ ہے، پہلے ہے، نائما حال بعد میں ہے. کلمت زیدن جالسین میں کلمت میں ضمیر ہے فاعل کی، یا زیدن جو مفعول بہ ہے یہ معرفہ ہیں اور پہلے ہیں، جالسین حال یہ بعد میں ہے. لہذا ذوالحال اکثر اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفہ ہوتا ہے اور پہلے ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال نکرہ ہوتا ہے. اب جب ذوالحال نکرہ ہو تو اس وقت ذوالحال بعد میں ہوتا ہے، حال پہلے ہوتا ہے. مثلا جاءنی راکبا رجل، میرے پاس ایک مرد آیا اور اس کی حالت کیا تھی؟ سوار تھا. اب رجل ذوالحال ہے، راکبا حال ہے. جاءنی فعل اور مفعول ہیں، مفعول بہ ہیں، راکبا حال ہے، رجل ذوالحال ہے. یہ رجل ذوالحال اور راکبا حال، ذوالحال حال مل کر جاءنی کا فاعل ہیں، اور پھر فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہیں. تو یہاں پر اس مثال میں کیا ہے؟ رجل ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے. اب نکرہ ہے تو اسے ہم نے حال کے بعد ذکر کیا ہے اور حال کو اس سے پہلے ذکر کیا ہے. اب یہاں تک جتنی مثالیں تھیں ان میں حال جو ہے جملہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے. راکباً، نائماً، جالسین، راکباً، یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ جملہ نہیں ہے ان میں حال. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حال پورا جملہ واقع ہو. مثلا جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا، اس کی حالت کیا تھی؟ وہو راکب، وہ سوار تھا. اب اس میں جاءنی فعل اور مفعول بہ ہیں، زید ذوالحال ہے، وہ حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، راکب خبر ہے. یہ ہوا راکب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ پورا جملہ حالیہ ہے، پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے زید سے. زید ذوالحال اور یہ پورا جملہ حال یہ دونوں مل کر جاء کا فاعل ہیں. پھر یہ فعل فاعل اور مفعول بہ یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واقع ہوں گے. اب یہاں تک جتنی مثالیں تھیں یہاں پر ذوالحال ظاہراً موجود تھا. جاءنی زید، جاء زید، ضربت زیدا، کلمت زیدا، جاءنی راکبا رجل، جتنی مثالیں ہم نے ذکر کی یہاں پر ذوالحال ظاہراً موجود ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ذوالحال ظاہراً موجود نہیں ہوتا بلکہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. مثلا ضمیر ہو سکتی ہے، جیسے زید اکلا جالسن. اب زید مبتدا ہے، اکلا فعل ہے، اس اکلا میں ہوا ضمیر ہے جو ذوالحال ہے اور جالسن اس کا حال ہے. حال اور ذوالحال مل کر اکلا کا فاعل، پھر فعل فاعل اور یہ حال ذوالحال مل کر یہ فاعل واقع ہوں گے. پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید ان کے لیے خبر ہوں گے. پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے. ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے کھایا، حالت کیا تھی؟ جالسن، وہ بیٹھا ہوا تھا. تو لہٰذا پچھلی مثالوں میں تو ذوالحال واضح تھا، ظاہراً موجود تھا، لیکن یہاں پر جالسن کا جو ذوالحال ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے یہاں پر اکلا میں. لہٰذا چھٹی قسم جو منصوبات کی ہے وہ ہے حال. حال کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب واقع ہوتا ہے. چھٹی قسم حال ہے. ساتویں قسم کیا ہے منصوبات کی؟ وہ ہے تمیز. تمیز کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی منصوب واقع ہوتی ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ تمیز وہ اسم ہے جو عدد، وزن یا پیمانے میں موجود ابہام کو دور کرتی ہے. یعنی بعض اوقات عدد میں ابہام ہوتا ہے، بعض اوقات وزن میں ابہام ہوتا ہے، بعض اوقات پیمانے میں ابہام ہوتا ہے. یہ بعد میں اسم آتا ہے جو اس ابہام کو دور کرتا ہے اور اس اسم کو تمیز کہا جاتا ہے. اور جس چیز سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں. یعنی عدد ممیز ہوگا،
وزن ممیز ہوگا، پیمانہ ممیز ہوگا، اس کے بعد جو تمیز ہوگی وہ ان سے ابہام کو دور کر رہی ہوگی، اور یہ تمیز کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی، جس طرح پیچھے حال کو ہم نے بیان کیا کہ حال منصوب ہوتا ہے۔ مثلا رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اب احد عشرہ یہ عدد ہے، اب میں اگر فقط احد عشرہ پہ ہم رک جائیں، رأیت احد عشرہ، میں نے 11 دیکھے۔ 11 کیا دیکھے؟ مرد دیکھے، پھول دیکھے، گھر دیکھے، کیا دیکھا؟ اب کوکبن میں نے آ کر احد عشرہ کے ابہام کو دور کیا کہ جو میں نے 11 چیزیں دیکھی وہ کیا ہیں؟ کوکبن، وہ ستارے ہیں۔ تو لہٰذا کوکبن یہاں تمیز ہے جس نے عدد میں موجود ابہام کو دور کیا ہے، تو کوکبن تمیز ہے اور یہ منصوب ہے یہاں پر۔ اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ رأیت فعل بفاعل، احد عشرہ یہ ممیز، جو کہ ہم نے کہا کہ جس سے ابہام کو دور کیا جا رہا اسے ممیز کہتے ہیں۔ احد عشرہ ممیز ہے، کوکبن یہ تمیز ہے، ممیز اور تمیز مل کر رأیتو کے لیے مفعول بہ، اور یہ فعل، فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح اشتریتو رطلاً زیتن، میں نے ایک رطل زیتون خریدا۔ اب رطلاً کیا ہے؟ یہ وزن ہے جس کا تقریباً مقدار جو ہے وہ 400 گرام کے قریب جو ہے اس کی مقدار ہے، اور یہ مختلف ممالک میں اس کی مختلف مقدار ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر رطلاً کیا ہے؟ وزن ہے، اس میں ابہام ہے۔ میں نے ایک رطل خریدا، کیا خریدا؟ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کیا چیز خریدی؟ زیتن، میں نے ایک رطل زیتون خریدا۔ تو زیتن نے آ کر رطلاً میں موجود ابہام کو دور کیا، تو زیتن تمیز ہے اور یہ منصوب واقع ہے۔ تمیز کیا ہے؟ اس کی ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ اشتریت فعل بفاعل، رطلاً ممیز اور زیتن تمیز، ممیز اور تمیز مل کر اشتریتو کے لیے مفعول بہ، اور پھر فعل، فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلی مثال ہے جس میں پیمانے میں موجود ابہام کو دور کیا جاتا ہے، جیسے بعت قفیزین برن، میں نے 2 قفیز گندم بیچی۔ اب قفیزین یہ پیمانہ ہے جو قدیم زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، اور اس کی ابھی مختلف ممالک میں اس کی مختلف مقدار ہو سکتی ہے۔ مثلا ابھی ریسنٹلی جو مصر میں یہ استعمال ہوتا ہے پیمانہ، اس کی مقدار 16 کلو گرام ہے۔ تو میں نے 2 قفیز، یعنی ایک قفیز 16 کلو گرام کا ہوتا ہے، 2 قفیز ہیں تو 32 کلو گرام اس کا یہ مقدار اور وزن بنے گا۔ بیت قفیزین برن، میں نے 2 قفیز گندم بیچی۔ تو یہاں پر قفیزین ممیز ہے، برن نے آ کر قفیزین سے ابہام کو دور کیا ہے۔ یعنی اگر ہم فقط یہی کہتے بیت قفیزین، میں نے 2 قفیز فروخت کیے، بیچے۔ اب 2 قفیز کیا ہیں؟ چاول فروخت کیے، اور کیا کئی اجناس ہیں، کوئی اس میں ابہام ہو سکتا ہے کہ کیا چیز فروخت کی ہے۔ برن نے آ کر کیا کیا؟ قفیزین میں موجود ابہام کو دور کیا۔ تو لہٰذا اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ بیت فعل با فاعل ہیں، قفیزین ممیز ہے، برن تمیز ہے، ممیز اور تمیز مل کر مفعول بہ، اور بیت فعل بفاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لہٰذا ان مثالوں میں یہ جو تمیز ہے اس نے کبھی عدد میں موجود ابہام کو دور کیا، کبھی وزن میں موجود ابہام کو دور کیا، اور کبھی پیمانے میں موجود ابہام کو دور کیا، اور یہ تمیز کیا ہے؟ منصوب واقع ہو رہی ہے ان مثالوں میں۔ یہ 7 جو ہیں اقسام اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں۔ 8ویں قسم کون سی ہے؟ انا اور اس کے اخوات کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہو تو ہم نے مرفوعات کی جو 8 اقسام ذکر کی تھی، وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ انا اور اس کے اخوات، لیکن وہاں پر انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوع تھی، لیکن ان کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ انا اور اس کے اخوات، ان کی تعداد 6 ہے۔ انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ، ہم نے بتایا تھا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا ان کا اسم کہلاتا ہے اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے۔ لہٰذا انا کا اسم کیا ہے؟ منصوب ہے یہاں پر۔ یہ 8 اقسام منصوبات کی۔
اگلی ہے قسم ما اور لا کی خبر۔ پہلے بھی ہم نے مرفوعات میں کیا کہا تھا، ما اور لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، لیکن ما اور لا کی خبر کیا ہوتی ہے، وہ منصوب ہوتی ہے۔ یہ ما اور لا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر زید اسم ہے اور قائما خبر ہے، یہاں پر جو ما کی خبر قائما ہے یہ منصوب ہے۔ 10ویں قسم ہے کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ یہ ہم نے افعال ناقصہ کو مرفوعات میں بیان کیا کہ کانا اور اس کے اخوات کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہے، لیکن ان کی جو خبر ہے وہ کیا ہے، منصوب ہے۔ جیسے کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ماداما، منفکا، مفاتیا، لیسا، یہ ہم نے مرفوعات میں ان میں سے ہر ایک کی ہم نے مثال وہاں پر ذکر کر دی تھی۔ یہ کیا ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا زید قائما۔ اب یہاں پر زید کانا کا اسم ہے اور قائما کانا کی خبر ہے، تو یہ جو کانا کی خبر ہے یہ منصوب واقع ہو رہی ہے۔ 11ویں قسم ہے لا نفی جنس کا اسم۔ لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ مرفوعات میں ہم نے کیا کہا تھا، لا نفی جنس کا جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اسم منصوب ہوتا ہے۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، لا یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے لا رجل قائم، رجل لا کا اسم ہے اور قائم لا کی خبر ہے، رجل جو لا کا اسم ہے یہ منصوب واقع ہو رہا ہے۔ لہذا اب تک ہم نے 11 اقسام کو بیان کیا منصوبات کی، اور 12ویں قسم جو مستثنیٰ ہے وہ چونکہ تفصیل طلب ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور جتنی ابھی ہم نے اقسام پڑھی ہیں ان کو کتاب پر منطبق کرتے ہیں اور یہ مطالب کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6ٹھی قسم ہے حال۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے، یعنی فاعل کی حالت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا، یعنی فاعل کس صورت میں تھا، کس حالت اور کس کنڈیشن میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا، پیادہ تھا، یہ کون سی حالت تھی، یہ حال بیان کرے گا۔ جیسے جاء زید راکبا، زید آیا، کس حالت میں، زید سے جب یہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو اس وقت فاعل کی حالت کیا تھی، حیت کیا تھی، راکبا وہ سوار تھا۔ اب اس میں راکبا حال ہے زیدن کا، تو راکبا نے کیا ہے، فاعل کی حالت کو بیان کیا۔ یا یہ حال کیا کرتا ہے، مفعول کی حالت اور صورت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب اس پر فعل واقع ہوا ہے تو اس کی حالت کیا تھی، اس کی حیت کیا تھی۔ جئت زیدن نائما، میں زید کے پاس آیا، زید مفعول ہے، مفعول بہ ہے۔ اب جب زید کے پاس آیا تو زید کی حالت کیا تھی، کنڈیشن کیا تھی، نائما، زید سویا ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر نائما نے مفعول بہ کی حالت کو بیان کیا۔ یا یہ حال کیا کرتا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کلمت زیدن جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے تھے۔ اب جالسن کیا ہے، یہ حال ہے، یہ حالت بیان کر رہا ہے، کس چیز کی حالت بیان کر رہا ہے، فاعل اور مفعول بہ دونوں کی، کہ میں بھی جب کلام کر رہا تھا اور زید سن رہا تھا تو اس وقت ہم دونوں کی حالت کیا تھی، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، یعنی ان مثالوں میں جاء زید راکبا، زید ذوالحال ہے، جئت زیدن نائما، زیدن ذوالحال ہے۔ پہلی مثال میں فاعل ذوالحال ہے، دوسری مثال میں مفعول بہ ذوالحال ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ذوالحال کیا ہے، اکثر اوقات معرفہ ہے، یعنی فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، جس طرح ان دونوں مثالوں میں یہ معرفہ ہے۔ اس طرح کلمت زیدن جالسین میں، اس میں بھی جو دونوں ہیں فاعل اور مفعول بہ، کلمت میں فاعل ضمیر ہے اور زیدن مفعول جو ہے مفعول بہ، یہ زیدن مفعول بہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، چونکہ ہم نے وہاں پر جب معرفہ کے ساتھ اقسام پڑھی تھیں اس میں ایک ضمیر تھا اور علم بھی تھا، تو لہٰذا فاعل اور مفعول ذوالحال ہوتے ہیں اور یہ اکثر اوقات معرفہ ہوتے ہیں، جس طرح ان مثالوں میں یہاں پر فاعل اور مفعول معرفہ ہیں۔ لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، یعنی حال پہلے آتا ہے، ذوالحال بعد میں آتا ہے۔ جیسے
جاءنی راکبن رجلن، میرے پاس مرد آیا، حالت کیا تھی؟ راکبن، وہ سوار تھا۔ اور حال جملہ بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکبن، میرے پاس زید آیا، کیا حالت تھی؟ وہو راکبن، وہ سوار تھا۔ اب اس میں ہوا راکبن پورا جملہ جو ہے یہ زیدن کے لیے یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ لقیت بکرا وہو جالس، میں نے بکر سے ملاقات کی، اس وقت حالت کیا تھی بکر کی؟ ہوا جالس، وہ بیٹھا تھا۔ کبھی ذوالحال معنوی بھی ہوتا ہے، یعنی مستتر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے زید اکل جالسن۔ اب جالسن جو حال ہے کس کا حال ہے؟ ہوا ضمیر کا ہے جو اکل میں پوشیدہ ہے۔ ترکیب کر رہے ہیں ان گزشتہ مثالوں کی، جیسے جاء زید راکبن، جاء فعل ہے، زید ذوالحال ہے، راکبن حال ہے، حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہوا جاء کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 2 ہے جئت عمرا نائما، میں عمر کے پاس آیا جب وہ، اور اس وقت وہ سویا ہوا تھا۔ جئت فعل بفاعل ہے، عمرا ذوالحال ہے، نائما حال ہے، حال اور ذوالحال مل کر جئتو کے لیے مفعول بہ، پھر فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 3 ہے لقیت بکرا وہو جالس، میں نے ملاقات کی اور وہ اس وقت بیٹھا تھا۔ لقیت فعل بفاعل، بکرا ذوالحال، وہ حالیہ، ہوا مبتدا، جالس خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا بکرن کے لیے، پھر حال اور ذوالحال مل کر مفعول بہ ہیں۔ لقیت فعل بفاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 4 ہے زید اکل جالسن، زید مبتدا ہے، اکل فعل ہے، اکل میں ضمیر ہے ہوا جو ذوالحال ہے، جالسن حال ہے، پھر حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہوا اکلا کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ زید کی خبر اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ 7ویں قسم ہے تمیز۔ تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، جیسے رأیت احد عشرہ کوکبن۔ اب کوکبن تمیز ہے جس نے احد عشرہ میں موجود جو ابہام تھا، جو پوشیدگی تھی، اسے دور کیا ہے۔ یا عدد کی پوشیدگی کو دور کرتا ہے، یا وزن میں موجود ابہام یا پوشیدگی کو دور کرتا ہے، جیسے اشترایت رطلا زیتن، میں نے ایک رطل زیتون کا تیل جو ہے وہ خریدا۔ اب یہاں پر رطلن وزن ہے، اس کے ابہام کو دور کیا ہے زیتن نے۔ یا پیمانہ میں پوشیدگی کو یا ابہام کو دور کرتا ہے، جیسے بیعت قفیزین برن، میں نے 2 قفیز گیہوں کے جو ہیں وہ فروخت کیے۔ اب یہاں پر قفیزین جو ہے یہ وزن ہے، پیمانہ ہے، اور برن نے اس پیمانے کے جو اس کے اندر پوشیدگی اور ابہام تھا اس کو دور کیا ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ رأیت فعل ہے، احد عشرہ ممیز ہے، کوکبن تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر مفعول بہ، اور پھر فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اشترایت رطلن زیتن، اشترایت فعل بفاعل، رطلن ممیز، زیتن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بہ، پھر فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بیعت قفیزین برن، بیعت فعل بفاعل، قفیزین ممیز، برن تمیز، ممیز اور تمیز مل کر مفعول بہ، پھر فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ 8ویں قسم ہے انا اور اس کے اخوات کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے انا زیدن قائمن۔ اب زیدن اسم ہے انا کا اور یہ منصوب ہے۔ ما اور لا کی خبر، جیسے لا رجل ظریفن، یہاں پر رجل اس کا اسم ہے اور ظریفن اس کی خبر ہے، اور یہ جو ظریفن خبر ہے یہ لا کی خبر ہے اور یہ منصوب ہے۔ لا برائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا رجلا ظریفن، رجلا لا کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے۔ کانا اور اس کے اخوات کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے کانا زید قائمن۔ اب یہاں پر زید کانا کا اسم ہے اور قائمن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اور یہ خبر جو کانا کے یہ منصوب ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔